السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی محمد نعیم، آپ کا سوال بیٹی کے تعلق سے دین اسلام میں بیٹی کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، اور پیغمبر اسلام رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے بیٹی کا کیا رتبہ، بیٹی کا کیا مقام بنایا، اور قرآن و سنت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، اسلام میں، دین اسلام کے اندر بیٹی کا ایک بہت بڑا اور عظیم الشان اور عظیم المرتبت مقام ہے۔ اسلام کے متعلق پھیلائی گئی غلط فہمیوں اور اسلام کے تعلق سے کیا گیا پراپیگنڈا، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ اسلام میں بیٹی یا عورت کے تعلق سے جو ہے وہ ظلم و تشدد ہے۔ یہ وہ باتیں جو اسلام کے خلاف کافروں نے پراپیگنڈا کی کہ اسلام میں بیٹی کا کوئی رتبہ نہیں، یا عورت کے اوپر اسلام ظلم کرتا ہے، یا یہ کہ اسلام عورت کو اور بیٹی کو آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ پراپیگنڈا کرنے والے یورپ کے وہ کافر، اور ان کافروں کے زیر اثر مختلف اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک کے اندر موجود NGOs، جنہوں نے کافروں کے اس ایجنڈے کو اور اس پراپیگنڈے کو دنیا بھر میں عام کرنے کی کوشش کی کہ اسلام عورت پر، بیٹی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اسلام عورت اور بیٹی کو آزادی نہیں دیتا۔ یہ پراپیگنڈا کرنے والا کافر، جس کے ہاں نہ کوئی ماں کا درجہ ہے، نہ بیٹی کا درجہ، نہ بہن کا درجہ، بلکہ وہ معاشرہ ان کافروں کا کہ جہاں کوئی اقدار، کوئی اصول، کوئی ضوابط، کوئی قانون نہیں، عورت محض ایک کھلونا بنا دیا گیا، اور عورت کو محض سیکس حاصل کرنے کا ذریعہ بنا ڈالا گیا۔ تو ان پھیلائی گئی غلط فہمیوں میں سے سر فہرست اور بڑا پراپیگنڈا اسلام کے خلاف کہ اسلام میں بیٹی یا عورت کے تعلق سے جو ہے وہ عورت کو آزادی نہیں دی گئی، جبکہ یورپ کے معاشرے کے اندر عورت یا بیٹی کی آزادی اس مادر پدر آزاد معاشرے کے اندر اقدار کا اور اخلاقیات کا جنازہ اٹھ چکا۔ اس غلط فہمی کے اسباب میں سے دشمنوں کا یہ پراپیگنڈا، اور اس پراپیگنڈے کے اندر بعض مسلمانوں کی اس بارے میں بے خبری، اور بعض دوسرے مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات سے جہالت اور بے پرواہی۔ دین اسلام میں بیٹی کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے، ایک بہت بڑی شان ہے، اور ایک عظیم مقام اللہ رب العالمین نے بیٹی کو عطا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالی ہی کی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین
جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ پھر بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹوں کا، لڑکوں کا ذکر فرمایا کہ جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس متعلق لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹیوں کو مقدم کیا، یعنی اللہ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا جن کو اہل جاہلیت مؤخر کرتے تھے۔ گویا کہ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ تمہاری طرف سے نظر انداز کی ہوئی، تمہاری نظروں میں یہ حقیر جنس، حقیر قسم میرے نزدیک مقدم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، سورۃ الشورى۔ تو اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا، اس لیے اس سے بیٹیوں کی فضیلت اور بیٹیوں کا درجہ اور مقام معلوم ہوا۔ کافروں کے ہاں یہ حالت تھی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس پر وہ پریشان ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ غم سے بھرا ہوتا، اسے دی گئی بشارت کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ اس آر کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا جس کی اسے بشارت دی گئی، سوچتا کہ کیا اپنی توہین کے باوجود اس بیٹی کو باقی رکھے یا اسے زمین میں دبا دے۔ آگاہ رہو بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کافروں کی حالت یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو پھر ان کے چہرے کالے پڑ جاتے اور غم اور غصے سے بھرے ہوئے ہوتے اور بیٹی کی پیدائش کو ذلت سمجھتے اور یہ سمجھتے کہ اس سے لوگوں کے اندر ہماری رسوائی ہوگی اور اس سے چھپتے پھرتے اور پھر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا سوچتے، اور جیسا کہ دیگر آیات کے اندر ہے کہ پھر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک اور مقام پر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ غم سے، غصے سے بھرا ہوا ہوتا۔ تو پیارے بھائیوں، ان آیات سے کیا معلوم ہوا؟ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہونا، غصے ہو جانا، غم زدہ ہو جانا، بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہو جانا، یہ کافروں کے اعمال ہیں، جاہلیت کے اعمال ہیں۔
امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر خفا ہونا جاہلانہ عادات میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اس کی مذمت فرمائی ہے، یعنی کہ بیٹی کی پیدائش پر غم زدہ یا غصے ہو جانا اور پریشان ہو جانا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ تو اسلام تو یہ تربیت دے رہا ہے، اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کی پیدائش پر غم زدہ اور افسردہ نہیں ہونا، جبکہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں سے نوازا تھا، جناب زینب، جناب رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ اور بیٹیوں کی پیدائش کے تعلق سے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کو بیٹیاں عطا کی 4، بیٹیوں کی پیدائش کے تعلق سے امام احمد رحمہ اللہ تعالی یہ فرمایا کرتے تھے کہ الانبیاء کانوا آباء بناتن، الانبیاء آباء بناتن، کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بیٹیوں کے باپ تھے، یعنی اللہ نے پیغمبروں کو بیٹیاں عطا فرمائیں۔ جس کی بیٹی پیدا ہوتی امام احمد بن حنبل اس کے پاس تشریف لے جاتے اور اسے یہ کہا کرتے تھے کہ الانبیاء آباء بناتن، پیغمبر بیٹیوں کے باپ تھے، تو بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض ہونا، پریشان ہونا، غصے ہونا اور غم زدہ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ یہ جاہلیت کے اعمال ہیں یا کافروں کے اعمال کہ وہ بیٹیاں پیدا ہونے پر غم زدہ اور غصے ہو جاتے اور ان کے چہرے کالے پڑ جاتے، جبکہ یہ وہ کافر کہ جنہوں نے ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، خود اپنی بیٹی پیدا ہوتی تو کالا ہو جاتا چہرہ اور غم زدہ اور غصے ہو جاتے۔ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے جائز نہیں کہ فقط بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دے اور بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد نہ دے، یعنی چاہیے یہ کہ جیسے بیٹا پیدا ہونے پر مبارکباد دیتا ہے ویسے ہی بیٹی کی پیدائش پر بھی مبارکباد دینی چاہیے کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی۔ جبکہ میرے پیارے بھائیوں، بعض لوگوں کے اندر آج بھی عادات موجود ہیں، کافروں کے اندر تو معاملہ ہے ہی ہے کہ ہندوستان کے اندر جب حمل ٹیسٹ کروانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں موجود بچی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ قطعاً حلال نہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر وہ پریشان یا غم زدہ ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور اسے امام احمد اور امام طبرانی رحمہم اللہ تعالی نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہ البناتی، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، یعنی بیٹیوں کو برا مت سمجھو، کیونکہ یقیناً وہ تو پیار کرنے والیاں اور قیمتی چیز ہیں۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مسند احمد ہے، صحیح بخاری اور ابن ماجہ، پیارے نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن، جس شخص کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی، جس کی 3 بیٹیاں ہوں
اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اپنی طاقت کے مطابق کھلائے پلائے پہنائے، یہ بیٹیاں باپ کے لیے قیامت کے دن میں پردہ ہوں گی، یعنی جہنم کی آگ کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو بھی بیٹیوں کی پیدائش پر حسب استطاعت ان کو کھلائے پلائے پہنائے، قیامت کے دن یہ بیٹیاں باپ کے لیے جہنم کی راہ میں پردہ رکاوٹ بن جائیں گی، یعنی ان بیٹیوں کی تربیت کھلانے پلانے پر، اللہ اکبر، یہ باپ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا معلوم ہوا، اور خاص کر میری وہ مائیں جو ساس ہیں، بہو کی بیٹی پیدا ہوئی تو ساس کے تیور بدل گئے اور کہا کہ اگلی دفعہ بیٹی پیدا نہیں کرنی، بیٹا پیدا کرنا ہے۔ پھر بیٹی پیدا ہو گئی، پھر ساس کے تیور بدلے، اور گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ساس اپنے بیٹے کو کہتی ہے اس کالی موئی کو، اس منحوس کو طلاق دو، یہ بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، جبکہ سبحان اللہ صحیح بخاری وغیرہ کی اس روایت میں پیارے نبی نے کیسی عظیم ترین بات کر دی۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس حدیث کو دیکھتے ہوئے بندہ مومن اللہ سے رو رو کر دعا کرے، یا اللہ مجھے بیٹی عطا کر، یا اللہ مجھے بیٹیاں عطا فرما۔ اس حدیث کو دیکھ کر بندہ مومن کو یہ چاہیے رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے کہ یا اللہ مجھے فقط بیٹی چاہیے، مجھے صرف بیٹیاں چاہیے۔ نرینہ اولاد کی بھی دعا کر سکتا ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹیاں جس کو اللہ نے 3 عطا کی اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو کھلائے پلائے پہنائے، قیامت کے روز یہ بیٹیاں باپ کے لیے پردہ ہوں گی، یعنی جہنم کی آگ کے درمیان میں پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی، باپ کے لیے ڈھال بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی۔ 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے پر، اچھی تربیت، اچھا کھلانے پلانے پر، بیٹی باپ کے لیے جہنم میں جانے پر رکاوٹ بنا دی جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ اور اللہ نے جس کو 3 سے زیادہ بیٹیاں عطا کی ہوں تو پھر اس کی خوش بختی کے کیا کہنے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب بیٹی اتنی عظیم چیز ہے کہ بیٹی کی تربیت، اس کو کھلانے پلانے پر باپ جہنم میں نہیں جائے گا، بیٹی اس کے جہنم میں جانے میں رکاوٹ ہو جائے گی، تو اس سے کیا معلوم ہوا، کیوں بتایا جا رہا ہے؟ بیٹی پیدا ہو تو بندہ خوشیاں منائے اور بندہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے بیٹی عطا کر دی۔ ایک اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے تعلق سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس کچھ کھجور تھی، میں نے وہ دے دی، تو اس عورت نے اس کھجور کو لے کر اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود کچھ نہ کھایا، اور پھر یہ عورت یہاں سے چلی گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کو میں نے یہ واقعہ سنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا جس شخص کو ان بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے بیٹیوں کے ساتھ احسان کیا، کن لہ سترم من النار، اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، بیٹیاں باپ کے لیے جہنم کی آگ میں، آگ کے سامنے مقابلے میں رکاوٹ ہو جائیں گی۔ تو صحیح بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث
متفقن علیہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بیٹیوں کے ساتھ جس کو آزمایا گیا اور اس نے بیٹیوں سے اچھا سلوک کیا، کنا لہو سترم من النار، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیٹیاں باپ کے لیے جہنم کی آگ کے مقابلے میں رکاوٹ ہو جائیں گی، یعنی بیٹیوں کی وجہ سے یہ جہنم میں جانے کا حقدار جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر ہم خوش ہوں، اللہ رب رحمان کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا احسان، تیرا انعام، تیرا اکرام، تیرا فضل، تیری عنایت اور تیرا جو ہے وہ عظیم سے عظیم احسان کہ تو نے یا اللہ مجھے بیٹیوں سے نوازا ہے۔ پیارے بھائیوں، بیٹی پیدا ہو، جتنا ہو سکتا ہے خوش ہوں اور بیٹی کی اچھی تربیت کریں، اچھا کھلائیں، اچھا پہلائیں، پہنائیں، اچھا پلائیں اور وقت پر اس کو رخصت کر دیں۔ جس باپ نے بیٹیوں پر خوشی اختیار کی اور بیٹیوں کا حق ادا کیا، یہ بیٹیاں باپ کے لیے جہنم میں جانے پر جہنم کے جانے میں رکاوٹ ہوں گی۔ یہ بیٹیوں کے تعلق سے سبق نمبر 1 تھا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد سے جو ہے وہ مزید سلسلہ وار کچھ اور سبق بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ تو اسلام میں بیٹی کا مقام یہ سبق نمبر 1 تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بیٹیاں عطا فرمائے۔ اس رب رحمان کا بڑا احسان کہ جس رب نے مجھے محمد اقبال کو 7 بیٹیوں سے نوازا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین نے جس مسلمان کو بیٹیاں عطا کی وہ اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم بیٹیوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اچھا پہنائیں اور وقت پر ان کو رخصت کریں، اور اللہ کرے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں، رکاوٹ بن جائیں، اور ان بیٹیوں کی تربیت اور کھلانے پلانے کی وجہ سے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم جہنم میں جانے سے بچا لیے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔